بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ایمان کے حوالے سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایمان کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اور اگر شرعی اصطلاح کی طرف جایا جائے تو اس میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، والعمل بالجنان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ 5 چیزیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایمان کیا ہے؟ دل ایک بات کی تصدیق کرے، اکیلے دل کی تصدیق کافی نہیں، زبان اس کا اقرار کرے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں واقعی ایمان والا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا دل مومن کا دل ہے لیکن عمل میں نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ 4تھی چیز کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ میرا ایک سوال ہے، امام کعبہ کا ایمان اور میرا اور آپ کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا ایمان اور آج کے بڑے سے بڑے مسلمان کا ایمان کیا برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن نے ہمارے سامنے اسی سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات رکھی۔ سورہ انفال 2 آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں انما المؤمنون۔ یہاں میں ایک بات سمجھا دوں کہ لفظ انما تخصیص اور حصر کے معنی میں آتا ہے۔ لفظی معنی کیا بنتا ہے کہ مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا آگے، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں۔ کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 5 چیزیں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جائے۔ پہلی بات ہو گئی۔ یہ ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک سکیل ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹر ہے کہ کیا ایمان کی کرنٹ موجود ہے۔ پہلی چیز، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل نرم پڑ جائے۔ دوسری چیز، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ بچوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جو پہلے میں نے تعریف کی ایمان کی 5 چیزیں۔ اور تیسری چیز، وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا کہ انسان کے عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ قرآن نے 2 باتیں مزید بیان کی، وہ کیا ہے
نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں، اللہ کے ذکر سے دل کا نرم پڑ جانا، اللہ کی آیات مبارکات سن کر ایمان میں اضافہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایمان موجود ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں اس کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سلسلے میں قرآن نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پر سورۃ الحجرات ہے، اللہ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، عرب کے بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، فرمایا تمہیں چاہیے کہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور اسلام میں درجات کا فرق ہے۔ میں ابھی آگے باتیں کرتا ہوں۔ اسی سورۃ الحجرات کی 7ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے مسلمانوں، رب کائنات نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اس ایمان کے ساتھ تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ 2 چیزیں۔ پہلی چیز کہ ایمان اللہ کو پسند ہے، اور دوسری چیز جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ دل انتہائی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، ناممکن ہے ایسا ہونا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے رب کائنات اگر سیدنا بلال حبشی کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر کے یہاں پر بھیج دیں، ہم کیا کریں گے؟ کسی کی جرأت ہے جو ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس کو چومے نا؟ ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے قدموں تلے اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ بچھانا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ایمان جب دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو رب کائنات اس دل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں ذہن رکھیے، سورۃ البقرہ میں 143ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہوا کیا؟ اس آیت، یہ لمبی آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے تو منہ کرتے تھے نماز کے دوران بیت المقدس کی طرف۔ حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب تم نے بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا بلکہ کس طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب تک جو ہم نے نمازیں پڑھی تھی وہ کس کھاتے میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کا
عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ دو حدیثیں سنا کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ پہلی حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں، اور اسی حدیث کے دوران آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اجنبی تھا، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس کے کپڑے بہترین صاف ستھرے تھے، کیا پتہ چل رہا تھا کہ کہیں دور سے نہیں آیا، اور اس کے بالوں میں کوئی مٹی وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ اب تو خیر دور بدل گیا نا، ورنہ آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے پنڈ کے ہر بندے کو پہچانا جاتا تھا، ہے یا نہیں؟ ڈیرے ہوتے تھے، ہم لوگ ڈیروں میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اجنبی بندہ اگر پنڈ کے اندر داخل ہوتا تو کہتا ہے یار وہ بندہ کون ہے، ہمارے پنڈ کا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام اس وجہ سے حیران ہے کہ یہ بندہ صاف ستھرے کپڑے ہیں، بالوں میں مٹی وغیرہ نہیں پڑی، سفر کا کوئی نشان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں دور سے نہیں آیا، اور مدینہ چھوٹا سا پنڈ ہے، چھوٹی سی بستی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بیٹھ گیا، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے، اور آ کر کیا کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام 5 چیزیں ہیں، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہاری یہ بھی اجازت دیتی ہے، راستہ تمہارا محفوظ ہے۔ اگلا سوال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں آ کے ایمان اور اسلام کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، آگے بڑھنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب ایمان کی تعریف کی تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کس پر ایمان لاؤ؟ کس پر جی؟ اللہ پر، یہ سب سے پہلے ہے۔ اور اس انسان سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے۔ سادہ سی بات ہے، جس کو اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں، بے شک وہ کیمسٹری، بایو فزکس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر پی ایچ ڈی کیوں نہ کر دے، بے شک وہ چاند پر کیوں نہ پہنچ جائے، جس کو اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں۔ ایک بات ہے۔ دوسری، میں 2 حدیثوں کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 او بضع و60 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ اور ایک روایت میں ہے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اونچا اور سب سے افضل درجہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم ایمان باللہ پر بات کریں گے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔